الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه. तमाम किस्म के तारीफ़ात सारी बड़ाइयाँ खूबियाँ उस वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़िबा है जिसने हमारी और आपकी तख्लीक फरमाई। दुरूद सलाम और तमाम बरगज़ीदा अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम पर ख़ुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، حق و باطل کو سمجھ کر عمل کرنے کی راہ نصیب ہوئی، سنت اور بدعت کے مفہوم کو سمجھ کر عملی نمونہ پیش کرنے کی توفیق ملی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ رب العالمین نے ہمارے ہدایت کے لیے بہترین مقدس کتاب قرآن مجید اور اس روئے زمین پر آئیڈیل کے طور پر، نمونہ کے طور پر امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہمارے لیے منتخب کیا ہے۔ یقیناً آج 25ویں رجب ہے اور اس کے بعد 27ویں رجب کا اہتمام بھی اسی مہینے میں کیا جاتا ہے۔ وہ اسراء اور معراج کے نام پر، حالانکہ تاریخ کے اعتبار سے بھی کوئی متعین نہیں ہے کہ کس مہینے کے اندر معراج ہوا۔ بعض اقوال ہیں جو میں نے بتایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ رجب کے اندر 27 رجب کو، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر۔ بہرحال اگر اس مہینے میں معراج ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یقیناً معراج برحق ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال ہے اگر اس مہینے میں ہی اقوال ائمہ کے اختلاف کے پیش نظر مان لیا جائے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوار نمونہ ملتا ہے کہ آپ نے 27ویں رجب کو کسی خاص عبادت کا اہتمام کیا؟ ہرگز نہیں۔ پورے مہینے کے اندر نماز اور روزے کا جو مسئلہ ہے اس کی تخریج پیش کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ وہ ضعیف روایتیں ہیں اور صحیح روایت سے کسی بھی طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر اس رات کی اہمیت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اپنی زندگی میں 1-2 مرتبہ ہی صحیح محفلوں کا انعقاد کر کے یا قیام اللیل کا اہتمام کر کے بتا دے میری امتیوں، یہ تمہارے لیے بھی سنت ہے، میرا اسوہ ہے، نمونہ ہے، تم عمل کر لینا۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہم جہاں محمد رسول اللہ کے دامن کو تھامنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی کو بحال کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہی کے نام پر خرافات و بدعات کو فروغ بھی دیتے ہیں، اور اس کے نقصانات بھی میں نے بیان کیے تھے۔ اب سوال ہے کہ اسراء اور معراج کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک پروردگار اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر یعنی خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک سفر کرایا، اور اس کے بعد جنت و جہنم تک سفر کرایا۔ یہ حقیقت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ لفظ اسراء کا لفظ استعمال کیا، بعبدہ ہی کا لفظ استعمال کیا، یعنی اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ جو سوال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج کرایا گیا یا روحانی طور پر؟ درحقیقت صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں معراج کرایا گیا ہے، اور اسی بات کو ماننے سے مشرکین مکہ نے انکار کر دیا، کافروں نے، کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کرنے میں کئی گھنٹوں در گھنٹے مہینے لگ جاتے ہیں، اور یہ محمد بیت المقدس کے بعد جنت و جہنم کی سیر کرنے کی بات کر رہا ہے۔
تو اسراء اس کا نام ہے کہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک جو آپ کا سفر ہوا اس کو اسراء کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ معراج بلند ہونے کے عروج، وہاں سے یہ سفر شروع ہوا ہے آسمان، ساتوں آسمان تک، پھر سدرۃ المنتہا تک، یہ معراج کہلاتا ہے۔ یہ دونوں برحق ہے، دونوں صحیح ہیں۔ بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا، اور آپ بتاتے ہیں، لمبی حدیث ہے، ترجمہ مختصر سمجھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک براق سواری لائی گئی، اور اس براق کی کیفیت نظر پلکتے ہی جھپکتے ہی جہاں تک نگاہ چلی جائے وہاں تک وہ جیسے اس کی رفتار ہوتی تھی، بجلی سے زیادہ تیز رفتار۔ وہ سواری یعنی خچر کی شکل میں، یعنی براق کا لفظ آتا ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھایا گیا اور آپ کو سفر کرایا جا رہا ہے۔ بہرحال بیت المقدس کے اندر بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے جاتے ہی اپنے امامت کی، تمام انبیاء کی، بعض لوگوں نے کہا کہ آنے کے بعد اپنے امامت کی۔ بہرحال یہ مسلمہ حقیقت ہے، اقوال ائمہ میں کچھ اختلاف ہے قول اور بعد کا، لیکن یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی ہے، تمام انبیاء کرام کو وہاں پہ حاضر کیا گیا تھا، اور اسی لیے امام اعظم کا لقب دینا مناسب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ تمام انبیاء کرام کی موجودگی میں آپ کو مسلح امامت اور فائز کیا گیا تھا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر کوئی امام اعظم نہیں ہو سکتا ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ تمام نبیوں کے امام، تمام اماموں کے امام، پورے دنیا کے انسان اور جتنے بھی ائمہ فقہ سارے کے سروں کے اماموں کے امام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم کہنا ان کے لیے جائز ہوگا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرایا جا رہا ہے، پہلے دنیا پہ آسمان پہ جاتے ہیں، آواز آتی ہے کہ من قال، کہا کہ جبرائیل، پھر آواز آتی تیرے ساتھ کون ہے، من معک، کیا تیرے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، آگے پہنچتے ہیں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، کہا مرحبا بکم، تمہارے مبارکبادی ہو۔ پھر آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں، بائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دائیں طرف ان کی آپ کی امتی ہیں، ان کی ذریت ہے، اور سارے کے سارے جنتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی نگاہ جب دائیں طرف اپنے جنتی ذریت کو پر نظر پڑتی ہے تو خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور جب بائیں طرف نگاہ جا رہی ہے تو انہیں تکلیف ہو رہی، جہنمیوں کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ بہرحال قصہ طویل ہے۔ پھر پہلے آسمان سے آدم علیہ السلام سے آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسرے آسمان میں جاتے ہیں، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، پھر تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر ادریس، ہارون، یوسف، تمام انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہے علیہ السلام کے بعد آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے علیہ السلام کرنے کے بعد، سلام کلام کرنے کے بعد انہوں نے مبارکبادی دی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد پھر جیسے ساتویں آسمان پر جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جو بیت معمور کے اندر ٹیک لگائے ہوئے تکیہ پر بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر آپ مبارکبادی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جائے گیا۔ بیت المعمور سے آگے سدرۃ المنتہا ہے، اور اس کے بارے میں باتیں آتی ہیں حدیث کے اندر کہ بیت معمور ایک مسجد کے نام ہے۔ وہ مسجد خانہ کعبہ کے سیدھے اوپر آسمان ہے، ساتویں آسمان کے اوپر بیت معمور۔ بہرحال
سدرۃ المنتہا، جسے آگے بڑھنے کی گنجائش کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اسے آگے لے جایا جاتا ہے، لکھنے کی آوازیں بھی سنتے ہیں، قصہ طویل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کا سیر کرایا جا رہا ہے، آپ کو جہنم کے حالات بھی دکھائے جا رہے ہیں، جنتیوں کے حالات بھی دکھائے جا رہے ہیں، آپ اپنے جنتی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو بھی دیکھے اور جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جہنم کے درمیان جب گزرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جہنم کے اندر جن کے ناخن تانبے کی طرح لمبے لمبے ناخن، اور تانبے جیسا بنا ہوا تھا مضبوط ناخن، لوہے کے یہ تانبے کی طرح ان کی ناخنیں بڑی بڑی تھیں، اور ان کی سزائیں یہ متعین کی گئی تھی کہ وہ لوگ اپنے بڑھے ہوئے ناخن کے ذریعے سے اپنے چہروں کو اور اپنے جسموں کو نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ جہنمیوں کی ایسی حالتیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اس میں ایسے افراد تھے جہنم کے اندر جو اپنے بڑھے ہوئے ناخن کے ذریعے سے اپنے چہروں کو اپنے جسموں کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل ہؤلاء، یہ کون قوم ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے قوم کے اندر، آپ کی امتی میں سے یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے درمیان غیبت بیان کیا کرتے تھے، اور غیبت کی سزا بتائی ہے قرآن کے اندر، مردار گوشت کو کھانا۔ چنانچہ اس زبان سے غیبت بیان کرتے تھے، آج اسی کو اپنے نوچ نوچ کے کھانا یہ شروع کر کھانا کھا رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، پھر میرا گزر ہوا ایسی قوم کے اوپر جس کے سامنے ایک فربا، یعنی کہ بہت لذیذ قسم کا گوشت ہے، تازہ گوشت ہے، اور ایک طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت موجود ہے۔ لوگ تازہ گوشت کو چھوڑ کر کے اور سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں جہنم کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے قوم کے اندر آپ کے ایسی بھی عورتیں ہیں جو دیکھ رہے ہیں آپ جنت میں زیادہ نہیں، آپ کے یہ جو لوگ ہیں جو تازہ گوشت کو کھاتے ہیں چھوڑ کر سڑے ہوئے کھا رہے ہیں، یہ ہیں زناکار بدکار لوگ۔ اسی طریقے سے آپ نے عورتوں میں خصوصی جہاں جہنم کی کثرت دیکھی، جہنمیوں میں عورتوں کی، پھر ایسی عورتوں کی کثیر تعداد دیکھی جو اس عذاب میں مبتلا تھی، اور ان کے سینوں کے اندر کانٹے دار انکش، جس میں برچی کہا جائے یا تیر کہا لیا جائے، جو ٹیڑھا ہوتا بنسی کی طرح، لوہے کے بنے ہوئے تھے اور گرم تھے، اور ان کے سینوں کے اندر اس کو پھنسا کر کے اور اس کو زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دیا گیا، اور اس میں تڑپ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی نے پوچھا، جبرائیل یہ کیسی عورتیں ہیں؟ گرچہ میں نے عورتوں کی کثرتوں کو میں نے دیکھا جہنم کے اندر، لیکن خصوصی اعتبار سے ایسی عورتیں، یہ کون عورتیں ہیں، کون سی عورتیں ہیں جو اس سزا سے دوچار ہو رہی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے اوپر اپنے شوہر کے بجائے دوسرے کی اولاد کو فٹ کر کے ثابت کرتی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میری اولاد ہے، یعنی زناکار بدکار عورتیں ہیں۔ زناکاری کے ذریعے سے بچہ پیدا کرتی تھی اور اس غیر مرد کی اولاد کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کیا کرتی تھی، یہ آج کی یہ سزا مل رہی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے زبان قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ یہ سب عبرت کے لیے دو چار نمونے میں پیش کر رہا ہوں، طویل فہرست ہے اس کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں جن کی زبان کو لوہے کے گر میں قینچیوں کے ذریعے سے کاٹا جا رہا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں الخطبہ الذی یامرون الناس بالمعروف وتنسون انفسکم، یہ آپ کے امتی کے وہ خطیب اور واعظ ہے جو سماج کے اندر لوگوں کو خطبہ دیا کرتا تھا، واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، لیکن یامرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دیا کرتا تھا لمبی لمبی تقریر کر کے، لیکن تنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھلا ڈالا تھا، یہ عمل سے کورا تھا۔ یہ سزائیں تھی جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اور تمام لوگوں کو جیسے جیسے حالات سے باخبر کیا ہے، اس طرح کے صفات سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ بہرحال اگر ہم سود خور ہیں، سود خوری کرتے ہیں، اس کی بھی سزا بتائی گئی ہے۔ زناکار، سود خور، غیبت خور اور یتیموں کے مال کھانے والے کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، بڑا پیٹ لیے ہوئے پڑا ہوا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، پیٹ زیادہ اس کا پھیلا ہوا ہے، اور آل فرعون کو اس کے سامنے سے گزارا جا رہا ہے تو تمام آل فرعون اس کو کھچاڑتے ہوئے، روتے ہوئے اس کے پیٹ پر چلتا ہوا چلا جاتا ہے، روٹتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ سود خور ہیں، یتیموں کے مال کو کھانے والے ہیں، یتیموں کے مال کو ظلم زیادتی سے کھانے والے ہیں۔ بہرحال اس میں سے دردناک واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ پہنچتے ہیں جہاں تو چاروں طرف خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبرائیل، یہ خوشبوئیں کیسے آ رہی ہیں؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں یہ خوشبو ہے بنت فرعون کے خادمہ اور ان کے بچوں کی جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ فرعون کی بنت فرعون یعنی فرعون کی بیٹی کہ خادمہ تھی، خدمت کیا کرتی تھی، چنانچہ ایک مرتبہ سر کے بال جھاڑ رہی تھی خادمہ تو کنگھی اتفاق سے زمین پر چھٹ کے گر جاتی ہے۔ چنانچہ وہ خادمہ جب کنگھی اٹھانے کے لیے لگتی ہے اور کنگھی اٹھاتی تھی بسم اللہ کر کے اٹھاتی ہے، چنانچہ اس لڑکی نے، فرعون کی بیٹی نے پوچھا تم کس اللہ کا نام لے رہی ہو؟ کیا تم میرے باپ کا نام لیتی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس اللہ کا نام لیتی ہوں جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اس نے کہا کیا تم میرے باپ کے علاوہ کسی کو رب مانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں، میں مانتی ہوں وہی میرا رب ہے جو تمہارا ہے، تمہارے باپ کا بھی رب ہے۔ چنانچہ اس نے شکایت اپنے باپ سے کی، فرعون نے طلب کیا، طلب کرنے کے بعد سوال و جواب کیا اور آگ کو جلانے کا حکم دیا کہ انگارہ جمع کیا جائے۔ چنانچہ آگ تیار کیا گیا اور ان کے بچے جتنے بھی تھے اور 2-4 بچے تھے اس خادمہ کے، ان تمام بچوں کو سامنے اس میں ڈالنے کی بات کی۔ اس خادمہ نے کہا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، میرے جل جانے کے بعد، بچوں کے جل جانے کے بعد اس ہڈی کو جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس خادمہ اس عورت کے سامنے ان کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس آگ میں ڈال دیا جاتا ہے اور ان کے سینے سے ایک چھوٹا بچہ شرخار جس کو کہتے ہیں دودھ پیتا ہوا بچہ سینے میں لٹکا ہوا ہے، تمام بچوں کو سامنے ڈالا جا رہا ہے۔ چنانچہ ماں کی باری آئی، چھوٹے بچی کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے آگ میں کودنا گوارا نہیں کیا، چنانچہ جھجکنے لگی کہ میں کیسے چھوٹے بچے کو لے کر کود جاؤں۔ چنانچہ اس بچے کو رب العالمین نے قوت گویائی دی، بچہ بول اٹھتا ہے اماں جان اس آگ کو برداشت کر لیجئے، جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو صلاحیت پیدا کر دی بولنے کی، بچے کی آواز سنتی ہے ماں اور خوشی بخوشی فرعون کے انگارے کے اندر کود جاتی ہے اور قربان ہو جاتی ہے۔
چنانچہ انہی لوگوں کی خوشبوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہی محسوس کر رہے تھے۔ قربان جائیے ایسی عورتوں پر، قربان جائیے صحابہ کرام پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان و مال سب کو قربان کر کے جنت کو خرید لیا۔ آج ہم اسی امتی ہیں، نبی کی امتی ہیں، جان و مال میں تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے ہم غیروں کا سہارا لیتے ہیں۔ بہرحال واقعہ طویل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس ہوئے اور اسی درمیان آپ کو دو چیزیں پیش کی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، ایک شراب کا پیالہ لایا گیا، چنانچہ اختیار دیا گیا، دونوں میں چوائس کرنا ہے، تو میں نے شراب کو چھوڑ کے دودھ کا پیالہ اختیار کر لیا۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے فطرت دین کو اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد جب واپس ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز تحفے کے طور پر پیش کیا۔ واپس ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ محمد تمہیں تحفے میں اللہ رب العالمین نے کیا دیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے رب العالمین نے 50 وقت کی نمازیں ہوتی 50 فی کل لیلۃ و ایام، کہ دن اور رات میں 50 وقت کی نمازیں مجھے فرض کی گئی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد ارجع فقال خفف فی صلاتی، کہ اپنے اللہ سے کہو، رب العالمین سے کہو کہ اللہ میرے لیے نماز میں تخفیف کر دی جائے، کیونکہ میری امت کمزور ہے، میری امت برداشت نہیں کر سکتی ہے، کہ میں جانتا ہوں بنی اسرائیل کو جب اس کے نمازیں فرض کی گئی تھی تو مخصوص نمازوں کو ادا کرنے سے قاصر رہی بنی اسرائیل۔ تیری امت زیادہ کمزور ہے، ناتوا ہے، لاغر ہے، تیری امت 50 وقت نماز کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ رب العالمین کے بعد دوبارہ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تخفیف کراتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں کم ہوئی، پھر دوبارہ آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہا ارجع، پھر جاؤ لوٹ کر کے۔ اس طرح بار بار آنا جانا سلسلہ لگا رہا۔ اللہ رب العالمین 5 کم کرتے کرتے جب لاسٹ 5 پر آ کر رک گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر کہا کہ ارجع، لوٹ جاؤ، ابھی بھی تیری امت 5 وقت کی نماز نہیں برداشت کر سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس، کیونکہ بار بار جانے سے بھی آدمی ایک معمولی انسان کے سامنے بار بار کسی کا مطالبہ کرتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بس رہنے دیا جائے، یہ 5 وقت کی نمازیں متعین کر دی گئی، لیکن ثواب کو رب العالمین نے کہا کہ اے نبی جاؤ، تیری امت 5 وقت کی نماز ادا کر لے گی، کافی ہے، میں اسے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ یہ تحفہ معراج ہے، جس معراج کا ڈھڈوڑا پیٹا جاتا ہے سماج کے اندر، اس واقعہ کو پیش کیا جاتا ہے محفلیں قائم کر کے، لیکن اس تحفے کی فضیلتیں نہیں بیان کی جاتی۔ یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھیں، ایک 5 وقت نماز، اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسرے کہ اس امت کے اندر جتنے بھی گناہ کبیرہ کرنے والے افراد ہوں گے سوائے شرک کے، تمام کو ہم معاف کر دیں گے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی دولت، کتنا بڑا تحفہ، کتنا قیمتی تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ آج ہم اس تحفے کو پامال کر رہے ہیں۔ آج اس تحفے کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک لپھنگے بچے اور بچیوں کا جو تحفہ ہوتا ہے، ہر کوئی دے دیتی ہے تو اس کو شوق سے لیتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں انتظام سے، بار بار دیکھ کے یاد بھی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسا تحفہ لینا کسی لڑکی کا پیار و محبت میں حرام ہے، دیکھنا بھی حرام ہے، چھونا بھی حرام ہے، اور اس کو اپنے آپ رکھنا بھی حرام ہے، ناجائز رشتے بنانے کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جسے جنت و جہنم کے فیصلے کا مدار ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کو اپنے طرف سے قیمتی تحفہ دیا تھا، اس تحفے کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے۔ یہی ہماری ایمانیت، یہی ہمارا ایمان ہے۔
اس تحفے کو اللہ نے اپنے نبی کو متعین کیا کہ اے نبی تم جاؤ میرے طرف تحفہ لے کر کے، 5 وقت کر لینے کے بعد 50 وقت کی نماز کا ثواب ہم دیں گے۔ اس تحفے کو ضائع کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اس معراج کے واقعے کے اندر کتنا قیمتی تحفہ ملا ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو اپنے گلے سے لگا لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری برائیاں ہمارے اندر ہے، اکل حرام کی تمیز نہیں ہے، سود خوری، زناکاری، بدکاری، شراب نوشی، ساری چیزیں ہمارے اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اور اس تحفے کی اہمیت آپ کو نہ ہو، ہمیں نہ ہو، یاد رکھ لیجئے اس تحفے کی اہمیت صحابہ کرام کو تھی کہ پوری زندگی میں اپنے گلے سے لگا لیا، اپنے تھام لیا ہاتھوں کے اندر، پوری زندگی میں ترک نہیں کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کی اہمیت کو مرنے سے قبل بھی آپ واضح کر رہے ہیں۔ مرض الموت میں ہیں، میں نے بتایا تھا بارہا کہ آپ مرض الموت کی حالت میں ہیں، اتنی قیمتی تحفے کی یاد دہانی کراتے ہوئے اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں میں جا رہا ہوں دنیا سے، میرا آخری وقت ہے، لیکن اس میری وصیت کو یاد کر لینا جو رب العالمین نے تحفہ معراج کے اندر مجھے 5 وقت نماز کا تحفہ دیا تھا، یہ میری وصیت ہے، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ کا جملہ آخری اللہم انت رفیق الاعلیٰ کہتے روح پرواز کر جا رہی ہے۔ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہمیں ندامت بھی نہیں ہو رہی ہے کہ قیمتی تحفہ اللہ نے دیا تھا 50 وقت کے بدلے میں، اس قیمتی تحفہ کو ضائع کر رہے ہیں۔ مزید بات ہوئی اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ٹکرا رہے ہیں۔ ہم اپنے باپ کی، بھائی کی وصیت کو نہیں ٹکراتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بٹوارہ کے وقت ہمارے باپ کی وصیت ہے، ہمارے بھائی کی وصیت ہے، ہمارے بیوی کی وصیت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا ہمارے باپ دادا کی وصیت سے زیادہ گئی گزری وصیت اللہ کے نبی کی ہو گئی؟ کسی میں کوئی اہمیت نہیں، یقیناً اس سے زیادہ پکڑ اس کی ہوگی کہ جہاں اللہ نے فرض قرار دیا تھا اور نبی نے آخری جملہ استعمال کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وصیت کی جو باتیں ہوتی ہیں عوام اس کو برابر یاد کرتی ہے۔ ہماری غیرت کہاں چلی گئی کہ قیمتی تحفے کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی؟ اللہ کی طرف سے تحفہ ہدیہ پیش کیا ہوا، اسی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر ہیں، حوض کوثر کے عطا کرنے والے ہیں، ان کی وصیت کے بھی کوئی لحاظ نہیں ہے۔ یقیناً سوال تو ہوگا ہی، پرسش ہوگی ہی، نجات نہیں مل سکتی ہے میرے بھائیوں۔ لہذا اس مہینے کے اعتبار سے جو اللہ نے قیمتی تحفہ دیا ہے، اس تحفے کو قبول کیجئے، اپنے دل میں بٹھائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو یاد کر لیجئے۔ مجھے امید ہے صرف دونوں پوائنٹس پر، قیمتی تحفہ اللہ کا تحفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، مرتے وقت جو آپ کے فکر لاحق ہوئی تھی اپنی امتیوں کے بارے میں، وہ نماز کا مسئلہ تھا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا نماز بے حیائی برائی سے روکنے والی چیز ہے، یہ جنت میں حصولیابی کا ذریعہ ہے۔ نماز الصلاۃ قرۃ عینی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اس کی محافظت کرتے رہنا، لہٰذا ہم سب ابھی بھی عزم الجزم کریں، رمضان کے مہینے کا انتظار نہ کریں۔ ممکن ہے کہ جس مہینے کا انتظار کر رہے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے اور ہم نماز کی پابندی کریں گے، ممکن ہے کہ رمضان نصیب نہیں ہو اور آپ کی موت پہلے ہو جائے اور آپ جہنم میں چلے جائیں، اور جہنم میں جلنے کے بعد پاخانہ، خون، پیپ، گندگی، بدبودار، سڑی ہوئی چیزیں، انسانی جسم کے فضلات، تمام کھانا اور پینا نصیب ہو جائے۔ اللہم افضنا من کل بلا۔ ذرا تصور کیجیے دماغ کے اندر کس طریقے سے رب العالمین
ہمارے اور آپ کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ساری چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا قرآن مجید کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس سے بچو نہیں تو یہ کھانا نصیب ہوگا۔ آپ نے سنا غیبت کے بارے میں، اکل حرام کے بارے میں سزائیں سن لی، آپ نے زناکاری کی سزاؤں کو سن لیا۔ بے نمازی کا ٹھکانہ وادی غی ہے، وادی غی جہنم کا بہت ہی گہرا اور خطرناک وادی ہے، جس میں آگ کے انگارے ہوں گے، سانپ بچھو ہوں گے، اور اس میں جیسے بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ کیا آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں میسر نہیں ہوگی جنت، ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ نعوذ باللہ، کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ اور فیصلہ نہیں کیا ہے تو اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے اور اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے کہ اللہ تو نے میرے لیے، میرے امتی، میرے جیسے نبی کے پیروکاروں کے لیے جنت کے بنایا ہوئی للمتقین، ہم اس کے حقدار ہیں۔ لہذا سوال کیجئے رب العالمین سے کہ ہم تیری عبادت کریں گے رب العالمین، ہم تیرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو نافذ کریں گے، ہم تیرے تحفہ قبول کرتے ہوئے، محمد کی وصیت کو قبول کرتے ہوئے آج سے سجدہ ریز ہوں گے۔ ہمیں جنت چاہیے، جہنم نہیں چاہیے۔ وقودہ الناس والحجارہ، ایسی جہنم جسے آگ اور پتھر، انسان اور پتھر اس آگ کے ایندھن ہوں گے، یہی کام کرنے کی وجہ سے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خطبہ سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، آپ کے اندر تغیر لانے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے ہے۔ یہ افسوس اتنا بھی کہنا پڑ رہا ہے، جس خطبے کی اہمیت ہے، جس مسجد میں پہلے داخل ہونے کی اہمیت ہے، جس ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، آج چند افراد نظر بھی آ رہے ہیں، ٹائم پاس والے نظر آتے ہیں۔ معاف کیجئے گا جتنے بھی تاخیر سے آتے ہیں، اللہ شاہد و نادر، عذر شرعی ہو، غسل میں لیٹ ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ اٹکتا ہے کہ ہم لاسٹ میں جائیں گے، خطبہ سنیں گے، تھوڑا سا جماعت ختم ہوگی، پھر ہم فرار۔ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اور آپ نے تاخیر سے آنا شروع کیا تو اولا ثواب سے محروم، آپ کی حاضری سے محروم، اور خطبہ کا جو مغز ہوتا ہے شروع سے تمام چیزوں سے محروم۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں ممبر پر، کس کو سنا ہمیں؟ در دیوار نظر آ رہی ہے، گھڑی نظر آتی، پنکھا نظر آتا، آدمی نظر ہی نہیں آتا۔ اور تھوڑی تاخیر ہوتی ہے تو پریشانی، میں بھی نہیں چاہتا تاخیر سے خطبہ کروں تاخیر تک، لیکن کاش کے مسلمان ہمارے احباب بھائی ہمارا ساتھ دیتے، اللہ کے فرمان پر عمل کر لیتے، نبی کی فرمودات پر عمل کر لیتے، تو مسجد پہلے سے بھری پڑی نظر آتی، تو مختصراً بات کی جا سکتی تھی۔ بہرحال میری مجبوری کہہ لی جائے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ باتیں جب نکلتی ہے سمیٹتے سمیٹ تھوڑی تاخیر ہو جاتی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن درخواست کروں گا ابھی بھی اللہ کے سامنے جھکیے۔ ماحول بہت بدتر سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، دنیا کی حالتیں بہت بدتر ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے بچے سماج کے اندر بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر زلزلے کو آپ نے دیکھا، ترکی کی کیا حالت ہوئی، لبنان، سارے زلزلے آئے نا۔ یہ زلزلے عبرت کے لیے ہیں، سمجھنے کے لیے ہے کہ آج ہم چل رہے ہیں زمین پر، ممکن ہے کہ آگے چل رہے ہیں، نصیب نہ ہو زلزلہ زمین پھٹے اور ہم زمین دوز ہو جائیں، اندر چلے جائیں، سنبھلنے کا موقع نہیں ملے، چل رہے راستے میں حادثے کے شکار ہو جائیں، موت ہماری چلی آوے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، کوشش کیجیے کہ مسجدوں کا آباد کیجیے، مسجدوں کا آباد کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، عقل حلال کو استعمال کیجیے، عقل حرام سے اجتناب کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے توحید و رسالت پر گامزن ہوں گے، عمل صالح کریں گے، تھوڑی مڑی جو عبادتیں ہوں گی رب العالمین سامنے پیش کریں گے۔ بار الہ ہم خطا کار تھے، گناہ گار تھے، ہم بہت سارے گناہ کر کے آئے تو غفور رحیم بخش دے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ بعد بار الہ ہم تمام لوگوں کو اپنی قیمتی تحفہ کو قبول کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم من الذکر الحکیم۔